الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی سالک، جب کوئی راہ سلوک کا مسافر جو ہے وہ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، اپنے ہادی کو، جس کی اس نے بیعت کی ہوتی ہے، اس کو مراقبے میں یا خواب میں مختلف حالتوں میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور مختلف حالتوں میں پیر کو دیکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے پیر کو بہت ہی احسن صورت میں دیکھتا ہے، ان کی بلند پروازی کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیر کے پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ فضا میں بلندیوں پر اڑ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت جلد وہ سالک جو ہے جس نے اپنے پیر کو فضاؤں میں بلندی پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہ خود انشاءاللہ بلند مقام پائے گا اور وہ عالم ناسوت سے عالم لاہوت کا سفر کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس اپنے پیر کو کمزوری یا لاغر یا کسی بری شکل میں دیکھتا ہے، مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص یہ خیال کرے کہ وہ خود اس کمزوری میں، اس مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے، کیونکہ پیر جو ہے وہ مرید کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں آپ کو وہی نظر آئے گا جو آپ کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور صدقہ کریں۔ جس حالت میں آپ مراقبے میں یا خواب میں اپنے پیر کو دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود یا جس علاقہ میں آپ رہتے ہیں وہ علاقہ ایسی حالت میں مبتلا ہوگا۔ اگر تو آپ نے اپنے پیر کو کسی بری حالت میں دیکھا ہے تو اس کے لیے صدقہ کریں، اور اگر اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیر جو ہے وہ مرید کا آئینہ ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ اپنے پیر کو سرفرازی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بلندی ملنے والی ہے۔ اگر آپ اپنے پیر کو کسی ناگہانی آفت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی حالت ہوگی یا ہونے والی ہے، یا اگر آپ اس حالت میں نہیں ہیں تو آپ جس علاقہ میں رہتے ہیں وہ علاقہ اس ناگہانی مصیبت یا آفت میں مبتلا ہوگا جس میں آپ نے اپنے پیر کو دیکھا ہے۔
تو امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلندی اور سرفرازی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے بچائے، اور ہمیں اپنے اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنی منزل مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک تسبیح کے موتیوں میں پرو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔